وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم علیہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قصص آیت نمبر 40. آج کے سبق کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. اور فرعون نے کہا، اے درباریوں، میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں جانتا. اے حامان، میرے لیے گارے کو آگ لگا کر کچھ اینٹیں پکا دے، پھر میرے لیے ان سے ایک اونچی عمارت تیار کر، شاید میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا تک رسائی پا سکوں، اور میں تو اس کو جھوٹ بولنے والوں میں گمان کرتا ہوں. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. اور اس فرعون نے خود اور اس کی فوجوں نے ملک میں ناحق تکبر و سرکشی کی اور یہ گمان کر بیٹھے کہ وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے. سامعین کرام، سورہ قصص آیت نمبر 40. فَأَخَذْنَاهُ، پھر میں نے اس کو پکڑ لیا، وَجُنُودُهُ، اور اس کے لشکر کو، فَنَبَذْنَاهُمْ، میں نے پھینک دیا، فِي الْيَمِّ، دریا میں. فَانظُرْ، دیکھو، کیف کان عاقبۃ الظالمین، کیا ہوا انجام ظالموں کا. سامعین کرام، تکبر کا انجام کیا ہے، اور ظالم جو ہے وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں، اگرچہ وہ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے تو کسی کی کوئی مجال نہیں ہے، اور یہ جو مہلت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ عاجز ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ اعلان کیا ہے، وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، تم مجھ سے آگے نہیں نکل سکتے. تو اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے، قادر ہے. القادر علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. سامعین کرام، یہ جملہ اگر آپ یاد رکھ لیں اور اس کو اپنی مشعل راہ بنا لیں تو اچھا ہے، کیونکہ قدرت یعنی عملی طور پہ اللہ تعالیٰ کی قادر ہونے سے عملی طور پہ ہم انکار کرتے ہیں. جبھی تو یہ ناامیدی ہے. وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے ناامیدی.
مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بتوں سے امیدیں ہماری، ایک چٹان تولے پہ جتنا بھروسہ ہے اتنا بھروسہ اللہ پہ نہیں ہے۔ سونا کیا ہے، یعنی ایک چٹان سونے پہ جتنا بھروسہ ہے اتنا بھروسہ اللہ پہ نہیں ہے۔ اور سونا ہے کیا، دھات ہے، لوہا ہے، دھات ہی ہے نا، آگ دکھاؤ تو پگھل جاتا ہے۔ تو اس سے، یا آپ کے اکاؤنٹ بھرے ہوئے مثال کے طور پہ، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ اکاؤنٹس پہ آپ نے بھروسہ کر لیا ہے، یا آپ کے کسی سے تعلقات ہیں اس پہ آپ نے بھروسہ کر لیا ہے، تو یہ بات تو غلط ہے نا، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ القادر ذات پہ، النافع ذات پہ، الدوار ذات پہ ہی آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے۔ فرعون نے ظاہری اسباب پہ بھروسہ کر کے موسیٰ علیہ السلام سے لڑائی مول لے لی، ان کی رسالت سے انکار کر دیا، ان کے پیغام سے انکار کر دیا، تو ظالم بن گیا، خود پہ ظلم کیا اس نے۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، یہاں یہ الفاظ بڑے خطرناک ہیں سامنے کرام، اس پہ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودُهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اس کو اور اس کے لشکر کو میں نے پکڑ لیا اور ان کو پھینک دیا دریا میں۔ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ان کو میں نے پھینک دیا، دریا میں پھینک دیا۔ تو پھر کیا ہوا کہ فانظر، آپ دیکھو، کیف کان عاقبۃ الظالمین، ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ یہ الفاظ جو ہیں سامنے کرام، آخر ایسا ہوا کیوں؟ آپ دیکھیں نا، دوڑنے کی کوشش نہ کریں پرانی مضامین پہ، اس کو سوچیں اور سمجھیں۔ دیکھیں، ظالم، میں نے آپ کو گزشتہ درس میں بتایا تھا کہ ظالم کون ہے، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا گزشتہ درس میں آپ کو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ظالم ہم بھی ہو سکتے ہیں، ہر وہ شخص ظالم ہے سامنے کرام۔ ایک بات پھر نوٹ کر لیں، ہر وہ شخص ظالم ہے جس نے اللہ کو اپنا حاکم، اللہ کو اپنا معبود، مقصود، محبوب اور مطلوب بنانے سے انکار کر دیا، ہر وہ شخص ظالم ہے۔ اور یہ ظلم وہ کسی کے اوپر نہیں کر رہا، ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا آپ معاذ اللہ کے کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بگڑ ہی نہیں سکتا اس کا۔ ساری مخلوق انکار کر دے، اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ساری مخلوق اطاعت گزار بن جائے، اس کی مخلوق میں، اس کی شان میں اضافہ نہیں ہوگا کوئی۔ تو یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں کہ آپ اللہ کی بندگی کر کے آپ اس کو کوئی کسی پر احسان کر رہے ہیں۔ اور یہ ایسا ہوا تھا، یمنون علیک ان اسلم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ آپ پہ احسان جتاتے ہیں، عربی آ کے آپ پہ احسان جتاتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ بلکہ بات یہ ہے، لوگوں حقیقت جانو، اللہ کا یہ احسان ہے کہ تمہیں اس نے ہدایت دی اسلام کے لیے۔ تو احسان تو ہم کسی پر کر ہی نہیں سکتے سوائے اپنے اوپر احسان کرنا ہے ہم نے، اور اپنے آپ کو آگ سے نجات دلانی ہے۔ دیکھیں، ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، اس کو تھوڑا سا سنیں اور نوٹ کر لیں۔ وہ یہ ہے کہ زندگی کے سفر میں اگر ہم نے اپنا رخ اللہ کی طرف نہ کیا اور تمام بندگی کا مرکز جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہ بنایا، تو پھر تو ماں سو اللہ رہ جاتا ہے۔ اس میں نفس ہے آپ کا سب سے بڑا جو ہستی ہے آپ کے لیے، جس نے آپ کو یعنی جس کے سامنے ہم نے سر جھکایا ہوا ہے، تو وہ رہ جاتی ہے۔ پھر شیطانی قوتیں ہیں، پھر معاشرہ ہے، پھر دیگر یار دوست ہیں۔ تو اگر ہم نے ایسا کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو آنکھ میں جھونکے جانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔
یہاں جو جملہ ہے فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، آخر کیا ایسا ہو گیا کہ فرعون جو ہے، ابھی آئے گا، یعنی اگلی آیت ذرا ترجمہ سن لیں، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے بنا دیا ان کو امام، يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، جو آگ کی طرف پکارتے ہیں، سردار بنا دیا ان کو، امام بنا دیا۔ کن لوگوں کا؟ جو لوگ آگ کی طرف پکارتے ہیں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ، ان کی قیامت کے دن کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور پیچھا کیا ان کا اس دنیا میں لعنت نے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن یہ ناپسندیدہ قبیح لوگوں میں شامل ہوں گے۔ قبیح یعنی وہ لوگ جن کو دیکھ کے آپ نفرت کریں، ناپسند کریں۔ مقبوح کیا قبیح صورت ہے؟ ہم کہتے ہیں صورت تو کوئی قبیح نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم عام جملوں میں کہ بھئی یہ اپنی منحوس یا قبیح صورت لے کے دفع ہو جاؤ، ایسے جملوں میں بعض لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ انجام دیکھیں سامعین اکرام کی، آخر کیا ایسا ہوا کہ یہ لوگ قیامت کے دن قبیح لوگوں میں سے ہو گئے اور دنیا میں لعنت نے ان کا پیچھا کیا۔ یقیناً لعنت ہی ہوگی نا، یعنی آپ دیکھ لیں آج فرعون پہ کہ چہرے پہ پھٹکار برس رہی ہے، اس کا کوئی عزت سے نام تو نہیں لیتا، اور اگر اس وقت تھے تو وہ اپنے لوگوں کو دوزخ میں لے کے چلا گیا۔ سرداران یعنی ان لوگوں کے سردار جو آگ کی طرف بلاتے ہیں، قیامت کے دن کوئی ان کی امداد نہیں کرے گا، اور پھر وہ جو ہے کوڑے کرکٹ کی طرح ان کو پھینک دیا گیا۔ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، یہ الفاظ تو ذرا غور کریں نا سامعین کرام۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودُهُ، اس کو ہم نے لے لیا، پکڑ لیا، اس کی پکڑ کی ہم نے اور اس کے لشکر کی۔ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، جیسا کہ آپ، میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، تھوڑا غور سے سنیں۔ دیکھیں آپ اپنے گھر میں اچھی چیزوں کو رکھتے ہیں، جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے باہر گلی میں لا کے پھینک دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے اس کا یعنی کوڑا کرکٹ کا مقام جو ہے وہ گھر میں تو نہیں ہو سکتا، اس کو تو اپنے گھر سے نکالنا ہے۔ تو یہ انسان اگر اپنے آپ کو کوڑا کرکٹ بنا لے، اور یہ کس وقت بناتا ہے؟ سامعین اکرام، یہ سارا مضمون ہمارے لیے، یہ نہ سمجھے کہ یہ فرعون کی باتیں ہو رہی ہیں، نہیں، یہ ہماری باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ ہم نے فرعونیت اختیار کر لی ہے، فرعونی روش ہے ہماری، کہ ما علمت لکم من الہ غیری۔ یہ الفاظ ہم بھی کہہ رہے ہیں، آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ میں تو اپنے سوا کسی کو دیکھتے نہیں ہوں کہ کوئی خدا میرے سوا ہو سکتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، تقریباً یہ جو خواتین ہیں ناراض ہوتی ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ اس میں ناراضگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا جو مرد ہیں، یہ یعنی کسی خاص انسان کو میں ٹارگٹ نہیں کر رہا، میں ایک رویے کو ٹارگٹ کر رہا ہوں۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، میں ایک رویے کو ٹارگٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے فرعونیت کا رویہ، بعض خواتین جو ہیں، یعنی انسان کی ہے ہی، یعنی دیکھیں انسان کی فطرت میں ہے یہ فرعونیت جو ہے، وہ کہتا ہے میں اور میرے علاوہ کوئی بھی نہیں، اور یہ یعنی یہ نفسانیت جو ہے یہ آپ اپنے بچے میں بھی دیکھ سکتی ہے، وہ اپنے آپ کو ترجیح دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ بچہ جو ہے ہمارا۔ خواتین و حضرات پریشان نہ ہو، میں بچوں کی مثال دے رہا ہوں، آپ بچوں کو دیکھ لیں، یعنی بعض بچے جو ہیں بس اپنی کرتے رہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بعض اوقات وہ نہ ماں کی سنتے ہیں، بعض اوقات نہ باپ کی سنتے ہیں، کرتے جاتے ہیں وہ کام۔ مت کرو بچے، کرتے رہتے ہیں، نہیں میں کروں گا، میری مرضی، اور پھر جب تھپڑ مارو تو پھر رو دیتے ہیں۔ تو یہ ہماری جو ہے، دیکھیں اپنے آپ کو پہچانے، یہ ہماری نفسانیت ہے، یہ نفسانیت ہم میں موجود ہے۔ دیکھیں اسی نفسانیت کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت بھجوائی ہے، ہمیں رہبر بھجوائے۔
ہمیں رسول بھجوائیں جو ہمارا تزکیہ کرتے ہیں۔ قرآن جو ہے وہ ہماری ہدایت ہے، رسول ہمارے تزکیے کے لیے ہے۔ یہ ایک بڑا مضمون ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی اسے سوچے سمجھے۔ تو وہ فرعونیت جو ہے، یہ بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں بیوی کبھی جو ہے آپ یعنی بہت کم بیویاں ہوں گی جو اپنے گھر میں خوش ہوں گی یا اپنے حالات کار سے خوش ہوں گی، یا خاوند جو ہیں، شوہر جو ہیں، وہ حل میں مزید کی دوڑ میں لگے ہوئے، اور اگر تنخواہ کم ہے، آمدن کم ہے تو منہ لٹک جاتے ہیں کہ بھئی تنخواہ تو محدود ہے، میرے مسائل تو زیادہ ہیں، دوسری نوکری دیکھنی ہوگی۔ تو یہ چیز جو ہے نا، میں رویوں کی بات کر رہا ہوں سامنے کرام، کہ فرعون نے فرعونیت کا رویہ اختیار کر کے اپنے آپ کو کوڑا کرکٹ بنا لیا، فرعون اور اس کے لشکر نے۔ ظاہر ہے وہ لشکر بھی اس کی اتباع میں لگا ہوا تھا نا، تو پھر وہ کوڑا کرکٹ بن گئے اور ان کو پھینک دیا گیا۔ بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ دوزخ جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید ہے، یعنی ہمیشہ آگ میں جلتے رہنا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت یعنی ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ بات یہ ہے کہ بات کو سمجھنا چاہیے۔ اب کوڑا کرکٹ یعنی آپ نے اپنے آپ کو کوڑا کرکٹ بنا لیا، شیطان کے پیچھے چل کے، نفسانی خواہشات کا اتباع کر کے، معاشرے کی اقتداء کر کے آپ نے اپنے آپ کو کوڑا کرکٹ بنا لیا۔ اب تو آپ کیا مطلب اور کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، جو بخشش ہے، رحمت ہے، اس کی کچھ وہ ایسی کھلی نہیں ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت جو ہے وہ نیکوکاروں کے قریب ہوتی ہے۔ اس کی اللہ کی رحمت جو ہے، یہ ٹھیک ہے کہ اللہ کی رحمت اس کی غضب پہ سبقت لے گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی حدود و قیود ہیں کہ یہ کس پہ ہوگی۔ مجرم اور مسلم یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں برابر تو نہیں کروں گا اپنی رحمت سے بھی، نہیں، یہ تو انصاف کے تقاضوں سے کے خلاف ہے کہ مجرم اور مسلم کو ایک جگہ کر دیا جائے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا میں مجرم اور مسلم کو برابر کر دوں گا؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا میں متقین کو فاجروں کے ساتھ کر دوں گا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کر دیا ہے، اگر بیان نہ کیا ہوتا تو الگ بات تھی۔ یہاں بیان کر دیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ کبھی بخشے گا نہیں، کبھی نہیں بخشے گا اگر کوئی اس کے ساتھ شریک کرے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، باقی تو اس کے علاوہ تو بخشش عام ہے، جس کو چاہے بخش دے، شرک ناقابل معافی ہے۔ اگر کسی نے شرک کی روش اختیار کر لی، سامعین اکرام تھوڑا سا غور سے سنیں، اگر کسی انسان نے شرک کی روش اختیار کر لی جان بوجھ کے، کانوا بآیاتنا یجحدون کے الفاظ آئیں کہ یہ دیدہ دانستہ انکار کرتے تھے، میری احکامات سے دیدہ دانستہ۔ آج سامعین اکرام مجھے آپ بتائیں کہ کیا آج وہ وقت نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے احکامات سے دیدہ دانستہ انکار کیا بھائی؟ یہ بالکل ایسا ہے، اور آپ دیکھ لیں اس معاشرے کو، کھلم کھلا بغاوت ہے، نہیں مانتے، اجتماعی طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی۔ اجتماعی طور پہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں سامعین اکرام، دیکھیں ہماری یہ اجتماع کیا ہے، یہ چند نافرمانوں کا اجتماع ہے۔ تو جب یہ ان کی اجتماعیت بڑھتی ہے یا اجتماعی صورت نظر آتی ہے ان کی نافرمانی کی، تو پھر آپ اپنے میڈیا کو دیکھ لیں، آپ ایوان اقتدار کو دیکھ لیں، آپ اس نظام کو دیکھ لیں، ان لوگوں کی باتوں کو اجتماعی طور پہ دیکھ لیں، اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی اجتماعی باتوں کو دیکھ لیں، بے مقصدیت اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بغاوت، کوئی اخلاقی نہیں ہے اسلام۔ جو
آپ کی اجتماعی اسمبلی ہے، اس میں تو یعنی اتنا نہیں ہو سکتا کہ لائیو اس کی دکھایا جا سکے، اتنی تمیز نہیں ہے، ورنہ آپ کو وہ یعنی آپ کو وہاں جو بد اخلاقی کے مظاہرے ہوتے ہیں، اس دن میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا، ایک خاتون تھی بول رہی تھی، باقی لوگ جو ہے وہ شور مچا رہے تھے، اس کی تقریر جو تھی گالم گلوچ پہ مشتمل نہیں تھی، اور اگر تھی بھی تو آپ کو چاہیے تھا کہ وہاں سے چلے جاتے، تو آپ نے اس کو تقریر ہی نہیں کرنے دے رہے تھے۔ یہ ہمارے اخلاق ہیں، آپ کو معلوم ہے، یہ جو شور مچانا شروع ہو جاتے ہیں، اگر آپ ایک مقرر کی تقریر نہیں پسند، آپ ڈسک بجانا شروع ہو جاتے ہیں، آپ شور مچانا شروع ہو جاتے ہیں، آوازیں لگانا شروع یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ یہ ہماری وہ اجتماعی، یہ جو ہم انفرادی طور پہ ہماری اخلاق باختگی ہے، وہ پھر اسمبلیوں میں جا کے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ بہتان تراشی، یہ غیبت، اور یہ ساری اسمبلیوں میں آپ دیکھ لیں سامعین کرام، یہ اپوزیشن اور اقتدار کا کیا ہے؟ اپوزیشن خامخواہ مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا کام ہی ہے مخالفت کرنا، الزام لگانا، الزام خان۔ تو یہ اجتماعی ہماری صورت نظر آتی ہے۔ پھر آپ اپنے میڈیا کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی، بے مقصدیت، اور لوگوں کو فحاشی کی ترویج، یہ میڈیا کا مقصد نہیں۔ یہ سامعین کرام، اب یہ ہے نا کہ یہ دیکھیں دنیا میں اس کا کیا حشر ہوا فرعون کا، آپ یہ دیکھیں، اور یہ الفاظ جو ہیں فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودُهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، یہ دنیاوی عذاب ہے سامنے کرام۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، دیکھو، فنظر، دیکھو ظالم کا انجام دیکھو، کہ میں نے ان کو اٹھا کے دریا میں پٹخ دیا۔ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ کا عذاب جو ہے نا، یہ نہیں ہے کہ بس سمندر میں غرق ہو گئے، آج بھی ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہیں سامعین کرام۔ یہ نہ دیکھیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو آج اٹھا کے پٹخ دیا ہے۔ مسلمان کبھی جو جس کے رعب سے یعنی حکومتیں لرزہ تھیں، آج وہی مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے ذلت کے سب سے آخری کنارے پہ، وہ یہود اور نصارہ جو اللہ تعالیٰ کی لعنت اور غضب کے مستحق تھے اور جو گمراہ قوم تھی، آج وہ ہم پہ حاکم ہیں دنیا میں۔ ورلڈ آرڈر کس کا چلتا ہے؟ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، آج مسلمان کا نام تو شرمندگی کا نام ہے، آج مسلمان ہے کہاں؟ لیکن مسلمان قوم جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قعر ذلت میں پھینک دیا ہے، اور جب تک یہ خود اپنی حالت نہیں بدلے گی اور اس کو احساس نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اسے واپس نہیں اٹھانا۔ وہ تو الگ بات ہے کہ ہوگا، وہ اس لیے ہوگا جب ہم خود چاہیں گے۔ ابھی تک دیکھیں ہمارے حالات جو ہیں، کتنی صدیوں سے جو ہے ہمارے حالات خراب ہیں، مسلمان کا وجود، جماعت کا وجود ختم ہو چکا ہے، مسلمان جماعت موجود ہی نہیں ہے، نہ ان کا کوئی امیر ہے۔ اور یہ دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، یہ ہمارا حال ہے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودُهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اس کو میں نے پورا کرکٹ بنا دیا اور دریا میں پھینک دیا۔ فنظر، دیکھو کیا ہوا انجام ظالموں کا۔ بہرحال سامعین کرام، یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں، یہ صرف فرعون کا قصہ نہیں ہے، یہ فرعون و موسیٰ کا صرف قصہ نہیں ہے، یہ ہمارے لیے عبرت ہے، اس میں عبرت ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اچھا دیکھیں، یہ لوگ سردار ہیں، ان کو ہم نے بنا دیا امام، جو لوگوں کو آگ کی طرف پکارتے ہیں، بلاتے ہیں۔
آج ہم اجتماعی طور پہ سامعین کرام کیا اب دیکھیں، ہم دو ہی صورتیں ہیں، یا تو ہم خیر کی طرف بلا رہے ہیں لوگوں کو، یہ معاشرہ لوگوں کو خیر کی طرف بلا رہا ہے، یا آگ کی طرف بلا رہے ہیں، آگ کی طرف بلا رہے ہیں، لوٹو اور کھسوٹو۔ اور یہ آپ دیکھیں نا، اس میں کوئی لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت نہیں ہے، ہم آگ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ یہ تمام اساتذہ کرام، تقریباً یہ معاشرہ، یہ اساتذہ کرام اور یہ حکمران ہمیں آگ کی طرف بلا رہے ہیں۔ کوئی نیک جماعت موجود ہی نہیں ہے سامعین کرام، ہم سردار بنے ہوئے، جعلناہم ائمہ، ہم سردار بنے ہوئے ان لوگوں کے جو لوگوں کو آگ کی طرف بلا رہی ہے۔ آپ دیکھیں نا، پاکستان میں حکومتیں امریکہ کی وہ شے کے بغیر تو نہیں چلتی، یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ اور ہر حکمران جو ہے امریکہ عیسائیوں کی گمراہ قوم کی شہ چاہتا ہے کہ اب اس کا ہاتھ ہو، اور وہی جو ہے بعض اوقات آپ کی حکومتیں الٹتا پلٹتا ہے۔ لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ آپ دیکھیں، جعلناہم ائمۃ یدعون الی النار ویوم القیامۃ لا ینصرون، یہ ہمارے حالات ہیں سامنے کا۔ قیامت کے دن اب ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا دیکھیں کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ہم نے تو ظاہر کلمہ پڑھ کے باطنی طور پہ تو ہماری خباثت ظاہر ہے سامنے کا، معاشرے میں حرام کا دورہ ہے، مثال کے طور پہ عرض کروں، حرام ہے، کمائی حرام ہے، سب کچھ حرام ہے۔ دیکھیں، منزل اللہ نہ ہو تو ہر چیز حرام بن جاتی ہے سامنے کرام، ہر چیز بے فائدہ بن جاتی ہے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اس کو میں نے پکڑ لیا، اس کو میں نے پکڑ لیا اور اس کے لشکر کو بھی۔ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، چلیں پہلے تلاوت سنا دے میں ذرا۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ۔ فَأَخَذْنَاهُ ترجمہ سنا دیں، وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ۔ ہم نے اس کو پکڑ لیا اور اس کے لشکر کو، اور اس کو پھینک دیا دریا میں۔ فانظر، دیکھیں، کیف کان عاقبہ، کیا ہوا انجام ظالموں کا۔ وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، ویوم القیامۃ لا ینصرون، اور قیامت کے ان کو ہم نے بنا دیا سردار جو بلاتے ہیں آگ کی طرف، قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ سامعین کرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ۔ So we seized him and his troops, and we threw them into the sea. Observe, therefore, what was the end of the oppressors. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ۔ And we made them leaders calling to the fire, and on resurrection day they will not be saved. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔